السلام علیکم پیارے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک غریب ایماندار انسان اور ایک گدھے کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ گدھے کے پیٹ سے ایسا کیا معاملہ پیش آیا جس کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے، اور کیسے ایک گدھے نے اس غریب انسان کو مالا مال کر دیا، جسے دیکھ کر لوگ اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ بتانے لگے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ پیاری ہونے والی ہے، آپ سے گزارش ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے وہ لائک کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستوں، ایک گاؤں میں شریف نامی ایک شخص رہتا تھا۔ یہ شخص مالی لحاظ سے بہت غریب تھا، لیکن دل کا بہت ہی غنی اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ یہ 5 وقت کی نماز کا پابند اور اہتمام کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ نماز روزہ کا پابند اور ہر وقت اس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا کہ اے مالک، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو جسے چاہے جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے سے کرے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنی جانب سے رزق عطا فرما، اے مالک، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اس غریب آدمی کی 2 بیٹیاں اور 3 جوان بہنیں تھیں، جس کی شادی اس شخص کو کرنی تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر کو کیسے بدل دیا، اور خاص طور پر وہ گدھا جو اس نے کسی سے خریدا تھا، اس کا کیا کردار تھا، آج اسی ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے۔ دوستوں، ایک روز یہ شخص شدید بیمار پڑ گیا تو کئی دن بستر پر پڑا رہا اور اس قابل نہ رہا کہ باہر جائے، کچھ مزدوری کرے اور گھر پر کما کر کچھ کھانے کو لائے۔ گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مجبوراً اس کی بہنوں کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا، اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ بہت بے بس ہو چکا ہے، اس کے کھانے کے لیے اب اس کی بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکثر رونے لگتا، پھر دعا کرتا کہ اللہ تو اپنی جانب سے رزق کے وسیلے میرے لیے کھول دے، تو جس کو بھی چاہے عطا کرتا ہے اور بغیر توقع کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے مالک، تو ہی حق ہے اور تو سب جانتا ہے۔ اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ ایک دن اس کی دعا کو لازمی سنے گا اور اس کے غیب سے یوں مدد کرے گا کہ اس کے حالات بدل جائیں گے اور اس کے یہاں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اسی کامل یقین کے ساتھ وہ ایک روز مسجد گیا تو نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرنے لگا کہ اے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے کندھوں پر اپنی 3 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے، تو میرے لیے وسیلہ پیدا کر کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آیا اور اسے ایک نوجوان ملتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نوجوان نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ بھائی، تم یہ گدھا مجھ سے خرید سکتے ہو۔ شریف، جو کہ غریب شخص تھا، اس نے کہا کہ میرے بھائی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ورنہ میں یہ گدھا تم سے ضرور خرید لیتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا، بات سنو، اگر تم گدھا خریدنا چاہتے ہو تو تم اسے رکھ لو، میں اسے مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، تم اسی گدھے سے کمائی کر کے بعد میں مجھے اس کی رقم ادا کر دینا۔ یہ سن کر شریف نے سوچا کہ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے، وہ اسی طریقے سے مجھے رزق دینا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر یہ پیشکش قبول کر لی اور گدھے کو لے کر گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ گدھے کو منڈی لے کر گیا تاکہ کچھ کمائی ہو جائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چند بوریاں لے جانے کا کام بھی اس کو مل گیا، اور اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک، تو نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کے متعلق سوچنے لگا۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک روز اس کا گدھا شدید بیمار پڑ جاتا ہے۔ اچانک گدھے کا پیٹ بہت پھول جاتا ہے۔ غریب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کوئی اسے مشورہ دینے لگا کہ اسے جانوروں کے اسپتال لے جاؤ۔ وہ فوری طور پر جانوروں کے اسپتال اپنے گدھے کو لے جاتا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، پھر الٹرا ساؤنڈ کیا اور بتایا کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑا دھاتو نما کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اس کو اب آپریشن کے ذریعے فوری طور پر نکالنا پڑے گا، ورنہ گدھے کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے گدھے کا آپریشن کیا، اس کے پیٹ سے بہت بڑا دھاتو کا ایک ٹکڑا باہر نکالا، لیکن ڈاکٹر اس آپریشن کے دوران گدھے کو نہ بچا پائے۔
और वो गधा मर गया۔ नाज़रीन گرامی، ڈاکٹر نے جب یہ خوفناک خبر اس شخص کو سنائی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ عجیب دھاتو کا تو ٹکڑا اس کے پیٹ میں کیسے چلا گیا، وہاں کیسے پیدا ہوا۔ ڈاکٹر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس گدھے کو بچا پاتے، لیکن ایسا نہ کر پائے، اور آخرکار انہوں نے آدمی کو وہ دھاتو کا ٹکڑا دے دیا۔ یہ غریب آدمی اپنے گدھے کو دفناتا ہے اور وہ ٹکڑا لے کر گھر آ جاتا ہے۔ وہ اس ٹکڑے کے متعلق سوچنے لگا، اور پھر معمول کے مطابق دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کرنے لگا کہ پہلے تو نے ہی میری مدد کی تھی، میں پھر تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، اور ابھی تو ہی میری مدد کرے گا۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا مددگار اور وسیلہ بنانے والا ہے۔ ابھی تو میں اس گدھے کی قیمت بھی ادا نہ کر پایا تھا۔ اب وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دھاتو کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے اور اس کے اوپر کی پرت اتر جاتی ہے۔ اس شخص نے جھک کر جب وہ دھاتو کے ٹکڑے کو اٹھایا تو غور سے دیکھا تو وہ یہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹکڑا دھاتو کا تھا جس کے اوپر ایک پرت موجود تھی، اور اس کے اندر یہ سونے کا بنا تھا جو کہ قیمتی اور انمول بناوٹ کا تھا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ فوری طور پر اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز ہی یہ اس ٹکڑے کو لے کر احتیاط کے ساتھ شہر گیا اور ایک سنار کی دکان پر ٹکڑا اسے دکھایا۔ دکاندار نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہی نایاب سونا ہے، اس کی بناوٹ ہی بہت نایاب ہے، تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اگر میں بتا دوں کہ مجھے تو یہ گدھے کے پیٹ سے ملا ہے تو کوئی شخص میرا یقین نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے فوری طور پر کہا کہ یہ میرے باپ کی چیزوں میں سے نکلا ہے اور انہوں نے مجھے بیچنے کے لیے دیا ہے۔ اس سنار نے فوری طور پر اس ٹکڑے کو رکھ لیا اور اس کی